خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں سے تباہی، موسلادھار بارشوں کے بعد سیلابی ریلیں، فلیش فلڈنگ سے اب تک 12 افراد جان کی بازی ہار چکے، 15 شدید زخمی، 14 گھروں کی چھتیں اور دیواریں گر گئیں۔ مختلف مقامات پر سیلابی ریلوں سے تباہی کے مناظر۔ پشاور میں بارش سے BRT سروس معطل ہو گئی۔ مانسہرہ میں تیسرے روز بھی بارش، جھیل روڈ اور ناران جھلکھٹ روڈ پر پھنسے سیاحوں کو ناران منتقل کر دیا گیا۔ مانسہرہ روڈ کی بندش سے ہزاروں سیاح ناران جھلکھٹ روڈ پر محصور ہو گئے۔ PDMA کے مطابق بارشوں اور سیلابی ریلوں سے پشاور، خیبر، تورغر، مردان، مانسہرہ، ایبٹ آباد اور کرم میں زیادہ متاثر ہوئے۔ موسلادھار مسلسل بارشیں، پنجاب کے دریاؤں میں سیلابی صورتحال۔ دریائے سندھ میں کالا باغ اور دریائے چناب میں ہیڈ خانگی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ دریائے راوی اور چناب سے ملحقہ نالوں میں بھی سیلاب کی وارننگ۔ ڈیرہ غازی خان کی رود کوہیوں میں فلیش فلڈنگ کا الرٹ جاری۔ PDMA کا 24 جولائی تک دریاؤں میں پانی کی صورتحال میں اضافے کا خدشہ۔ لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ، سیالکوٹ، سرگودا، اکاڑا، ساہیوال اور بہاول نگر میں اربن فلڈنگ کا خطرہ۔ PDMA کی دریاؤں کے پاٹ میں موجود شہریوں کو فوری محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ حکومت پنجاب نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیے۔ ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ جاری۔ لاہور، گجرانوالہ اور گجرات سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش۔ مانسہرہ اور گردنواں میں بارش کا تیسرا روز۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع، سڑکیں اور بازار تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں بھی بارش کا امکان۔ کراچی میں بھی بوندا باندی کی پیش گوئی۔ ندی نالوں میں طغیانی، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کی 24 جولائی تک مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ NDMA کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت۔ افغانستان میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی، مختلف حادثات میں 20 افراد جاں بحق، 100 سے زائد لاپتہ۔ سیلابی ریلوں نے ہوٹلوں اور درجنوں دکانوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ افغان ڈیزاسٹر ایجنسی کے متعدد صوبوں میں مزید طوفانی بارشوں کی پیش گوئی۔ امریکی فوج کے مسلسل 10ویں رات ایران پر حملے جاری۔ ایران کے شہروں چابہار، کنارک، سیرک اور بندر عباس میں دھماکے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایرانی فوجی کمانڈ سینٹرز، بحری صلاحیتوں، میزائل اور ڈرون لانچ سائٹس اور فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کا مقصد آمنہ ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملوں کے لیے استعمال ہونے والی ایرانی فوجی صلاحیتوں کو کمزور کرنا ہے۔ ایران کے امریکی حملوں کے جواب میں خطے میں امریکی تنصیبات پر حملے۔ بحرین اور کویت میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق بحرین کے شہر محرق میں امریکی ریڈار اور فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا گیا۔ رفح شہر میں نصب امریکی پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ عراق کے شہر اربیل میں اور الحریر ایئر بیس کے قریب دھماکہ خیز مواد سے بھرا ڈرون مار گرایا گیا۔ ایران امریکہ جنگ میں 28 فروری سے اب تک 14 فوجی ہلاک، 427 زخمی ہو چکے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی تصدیق۔ ترجمان شان پارنیل کے مطابق 2 ہفتوں سے جاری ایران جنگ میں 100 امریکی فوجی زخمی ہوئے۔ زخمی اہلکاروں میں سے 96% ڈیوٹی پر واپس آ چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو ایک اور دھمکی دے دی۔ کسی بھی امریکی فوجی کی ہلاکت پر ایران کو بھاری قیمت چکانے کا انتباہ کر دیا۔ کہا جب بھی ایران کسی امریکی فوجی کو قتل کرے گا اسے اس کی کئی گنا زیادہ قیمت چکانا پڑے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے وزیر دفاع اور فوجی قیادت کو فوری کارروائی کی ہدایت کر دی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کی نئی تجویز سامنے آ گئی۔ ایران نے ثالثوں کی تجاویز ملنے کی تصدیق کر دی۔
ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے ثالثوں کی تجاویز ملی ہیں، ایران امریکی حملوں کا جواب دے رہا ہے، سفارتی نظام بھی متحرک ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ٹرمپ انتظامیہ سفارتی حل کے لیے آمادہ ہے، ایران کی جانب سے بات چیت کے لیے اشارے ملے ہیں، براہ راست اور بالواسطہ بات چیت ہو سکتی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی ہم منصب سکندر مومنی کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا سکندر مومنی کے دورے سے دو طرفہ تعلقات کو فروغ ملے گا، علاقائی صورتحال پر پیش رفت کی امید ہے۔ ایرانی وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات فقید المثال ہیں، پاکستانی حکومت اور عوام کی مہمان نوازی کا ہمیشہ معترف رہا ہوں۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی کا دورہ پاکستان، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے اہم ملاقاتیں شیڈیول۔ ذرائع کے مطابق ایرانی وزیر داخلہ صدر مسعود پزشکیان کا خصوصی پیغام پہنچائیں گے۔ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ سکندر مومنی امریکہ ایران مذاکراتی عمل میں بھی سرگرم رہے ہیں۔ یمنی حوثیوں کا سعودی عرب کے خلاف بحری ناکہ بندی کا اعلان، سعودی عرب کی یمنی حوثیوں کی ناکہ بندی کے اعلان کی شدید مذمت۔ یمن میں موجود سعودی فوجی اتحاد کے حکام کا کہنا ہے آبنائے باب المندب میں اپنے تجارتی جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے، حوثیوں کی جہازوں پر حملوں کی دھمکی کا طاقت سے جواب دیں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی اور آبنائے ہرمز کی بندش، امریکہ کے پیٹرولیم ذخائر 4 دہائیوں کی کم ترین سطح پر پہنچ گئے۔ بینک آف امریکہ کی رپورٹ کے مطابق ملک میں تیل کی 43 دن کی سپلائی باقی رہ گئی ہے، یہ سطح جولائی 1983 کے بعد سب سے کم ہے۔ اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو 18 جولائی تک گھٹ کر $316.5 ملین رہ گیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، برنٹ کروڈ آئل 1.09% کمی سے $88.25 فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ امریکی خام تیل 0.65% کمی سے $81.94 فی بیرل کا ہو گیا۔ اماراتی مربن تیل کی 0.18% کمی سے ڈیزل پھر مہنگا، پیٹرول کی قیمت میں معمولی کمی، ڈیزل $5.71 فی لیٹر مہنگا ہو گیا، نئی قیمت $360.06 مقرر، پیٹرول صرف 35 پیسے سستا، نئی قیمت $315۔ کراچی میں منشیات ڈیلر انمول عرف پنکی کے خلاف منشیات کے مقدمات، پولیس نے مقدمے کا حتمی چالان جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں جمع کرا دیا۔ پولیس نے ملزمہ پنکی کو قصوروار قرار دے دیا۔ چالان کے مطابق ملزمہ نے اپنے سابقہ شوہر سے منشیات بنانے کا فارمولہ سیکھا۔ ملزمہ لاہور اور کراچی میں مختلف مقامات پر عارضی قیام کرتی تھی۔ ملزمہ نے منشیات ترسیل کے لیے رائڈرز رکھے ہوئے تھے۔ بحیرہ جنوبی چین میں چین اور فلپائن کے فوجی آپس میں لڑ پڑے، دونوں ممالک کے فوجی اہلکار آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ فلپائن کے حکام کا کہنا ہے جھڑپ کے دوران بحریہ کا ایک اہلکار سر پر چوٹ لگنے سے زخمی ہوا۔ پاکستان ویمن کرکٹ اسکواڈ سری لنکا پہنچ گیا۔ 31 جولائی، 2 اور 14 اگست کو T20 میچز کھیلے جائیں گے۔